ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه زهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادته خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا الا طرف رب کا اپنے رب کے کیفا کیسے مد الظل دراز کیا سایہ ولو شاء اور اگر وہ چاہتا لجعلہ تو اسے بنا دیتا ساکنن ساکن ثم پھر جعلنا ہم نے بنایا شمس سورج علیہ اس پر دلیلاً ایک دلیل تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا ثم پھر قبضناه ہم نے سمیٹا اس کو الینا اپنی طرف قبضا کھینچنا یسیرن آہستہ آہستہ پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف سینچ کر سمیٹ کر صبح سے طلوع شمس تک سب جگہ سایہ رہتا ہے اگر حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیتا تو یہی سایہ قائم رہتا مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دھوپ پھیلنی شروع ہوئی اور سایہ بتدریج ایک طرف کو سمٹنے لگا اگر دھوپ نہ آتی تو سائے کو ہم سمجھ بھی نہ سکتے کیونکہ ایک ضد کے آنے سے ہی دوسری ضد پہچانی جاتی ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون سورت نمبر 28 سورت القصص آیت نمبر 71 حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اول ہر چیز کا سایہ لمبا پڑتا ہے پھر جس طرف سورج چلتا ہے اس کے مقابل سایہ ہٹایا جاتا ہے جب تک کہ جڑ میں آ لگے اپنی طرف کھینچ لیا کا یہ مطلب ہے کہ اپنی اصل کو جا لگتا ہے سب کی اصل اللہ ہے موضع القرآن پھر زوال کے بعد سے ایک طرف سے دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لمبا ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ آخر نہار میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے یہی مثال دنیا کی ہستی کی سمجھو اول عدم تھا پھر نور وجود آیا پھر آخرکار ختم عدم میں چلی جائے گی اور اسی جسمانی نور و ذل کے سلسلے پر روحانی نور و ظلمت کو قیاس کر لو اگر کفر و عصیان اور جہل و طغیان کی ظلمات میں آفتاب نبوت کی روشنی اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجتا تو کسی کو معرفت صحیحہ کا راستہ ہاتھ نہ آتا
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اور وہ الذي جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات لباسا پردہ والنوم اور نیند سباتا راحت وجعل اور بنایا النہار دن نشورا اٹھنے کا وقت اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام اور دن کو بنا دیا اٹھ نکلنے کے لیے یعنی رات کی تاریکی چادر کی طرح سب پر محیط ہو جاتی ہے جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں پھر دن کا اجالا ہوتا ہے تو نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے گی جس میں سارا جہان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا اور یہ حالت اس وقت پیش آتی ہے جب انبیاء علیہ السلام وحی و الہام کی روشنی سے دنیا میں اجالا کرتے ہیں تو جہل و غفلت کی نیند سے سوئی ہوئی مخلوق ایک دم آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھتی ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَهُوَ اور وہی الذی جس نے ارسل الریاح بھیجی ہوائیں اس نے بشراً خوشخبری بین یدی آگے رحمتی اپنی رحمت وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا من السماء آسمان سے ماءً طَهُورًا پانی پاک اور وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے آگے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا لنحیی بہ تاکہ ہم زندہ کر دیں اس سے بلدۃ میتا شہر مردہ ونسقیہ اور ہم پلائیں اسے مما اس سے جو خلقنا ہم نے پیدا کیا نام چوپائے و اناسیا اور آدمی کثیراً بہت سے کہ زندہ کر دیں اس سے مرے ہوئے دیس کو اور پلائیں اس کو اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو یعنی اول برساتی ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں پھر آسمان کی طرف سے پانی برستا ہے جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں جہاں خاک اڑ رہی تھی وہاں سبزہ زار بن جاتا ہے اور کتنے جانور اور آدمی بارش کا پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن ایک غیبی بارش کے ذریعے مردہ جسموں کو جو خاک میں مل چکے تھے زندہ کر دیا جائے گا اور دنیا میں بھی اسی طرح جو دل جان و شیان کی موت سے مر چکے تھے وہی الہی کی آسمانی بارش ان کو زندہ کر دیتی ہے جو روحیں پلیدی میں پھنس گئی تھیں روحانی بارش کے پانی سے دھل کر پاک و صاف ہو جاتی ہیں اور معرفت و وصول اللہ کی پیاس رکھنے والے اس کو پی کر سیراب ہوتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ تحقیق ہم نے اسے تقسیم کیا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں فَأَبَى پس قبول نہ کیا أَكْثَرُ النَّاسِ اکثر لوگ إِلَّا مگر كُفُورًا ناشکری اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اس کو ان کے بیچ میں تاکہ دھیان رکھیں پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بدون ناشکری کیے یعنی بارش کا پانی تمام زمینوں اور آدمیوں کو یکساں نہیں پہنچتا بلکہ کہیں کم کہیں زیادہ کہیں جلد کہیں بدیر جس طرح اللہ کی حکمت مقتضی ہو پہنچتا رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تقسیم کسی قادر مختار و حکیم کے ہاتھ میں ہے لیکن بہت لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور نعمت الہی کا شکر ادا نہیں کرتے الٹے کفر اور ناشکری پر اتر آتے ہیں یہی حال روحانی بارش کا ہے جس کو اپنے استعداد اور طرف کے موافق جتنا ایسا ملنا تھا مل گیا اور بہت سے اس نعمت عظمیٰ کا کفران ہی کرتے رہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر شئنا چاہتے لباسنا تو ہم بھیج دیتے فی میں کل قریۃ ہر بستی نذیراً ایک ڈرانے والا اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہاد کبیرا فلا تطع پس نہ کہا مانے آپ الکافرین کافروں وجاہدہم اور جہاد کریں ان سے بھی اس کے ساتھ جہادن کبیرن بڑا جہاد سو تو کہنا مت مان منکروں کا اور مقابلہ کر ان کا اس کے ساتھ بڑے زور سے یعنی نبی کا آنا تعجب کی چیز نہیں اللہ چاہے تو اب بھی نبیوں کی کثرت کر دے کہ ہر بستی میں علیحدہ نبی ہو مگر اس کو منظور ہی یہ ہوا کہ اب آخر
ہمیں سارے جہاں کے لیے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے۔ سو آپ کافروں کے امکانات طعن و تشنیع و صفیانہ نکتہ چینیوں کی طرف التفات نہ فرمائیں، اپنا کام پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے رہیں اور قرآن ہاتھ میں لے کر ان منکرین کا مقابلہ زور و شور کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ اور وہی الذی جس نے مارج ملایا البحرین وہ دو دریا، هذا یہ عذب شیریں، فرات خوشگوار، وهذا اور یہ ملح اجاج تلخ بدمزہ، وجعل اور اس نے بنایا بینہما ان دونوں کے درمیان برزخاً ایک پردہ، وحجراً اور آڑ، محجوراً مضبوط آڑ، اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے چلائے دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور آڑ روکی ہوئی۔ بیان القرآن میں دو معتبر بنگالی علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چاٹگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبیں بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں، ایک کا پانی سفید ہے، ایک کا سیاہ سیاہ میں سمندر کی طرح اور طوفانی تلاطم اور تموج ہوتا ہے، اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے، کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھیاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتقا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا، اور مجھ سے باری سال کے بعد طلبہ نے بیان کیا کہ ضلع باری سال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں، ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں راکم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے ڈھابیل سملک ضلع سورت سمندر تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر ہے۔ ادھر کی ندیوں میں برابر مد و جزر جوار باٹھا ہوتا رہتا ہے۔ مقصد سکات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے، اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا، جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کسی طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں، یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دریا الگ الگ اپنے اپنے مجرا میں چلائے اور دونوں کے بیچ میں بہت جگہ زمین حائل کر دی، اس طرح آزاد نہ چھوڑا کہ دونوں زور لگا کر درمیان سے زمین کو ہٹا دیتے اور اس کی ہستی کو تباہ کر دیتے، پھر دونوں میں ہر ایک کا جو مزہ ہے وہ اسی کے لیے لازم ہے، یہ نہیں کہ میٹھا دریا کھاری یا کھاری میٹھا بن جائے، گویا باعتبار اوصاف کے ہر ایک دوسرے سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وکیل غیر ذالک والراجح عندی هو الاول واللہ اعلم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ وَهُوَ اور وہی الَّذِي جس نے خلق پیدا کیا من الماء پانی سے بشراً بشر، فجعلہ پھر بنائے اس کے نسباً نسب، وصہراً اور سسرال، وکانا اور ہے ربک تیرا رب قدیراً قدرت والا، اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اس کے لیے جد اور سسرال، اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ بندگی کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا ينفعهم نہ انہیں نفع پہنچائے، ولا يضرهم اور نہ ان کا نقصان کر سکے، وکانا اور ہے الکافر کافر علی پر خلاف ربہ اپنا رب ظہیراً پشت پناہی کرنے والا، اور پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کر سکے ان کا نہ برا، اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیر رہا۔ دیکھ لو کس طرح اپنی قدرت کاملہ سے ایک قطرہ آب کو عقل و کامل آدمی بنا دیا، پھر آگے اس سے نسلیں چلائیں اور دمادی اور سسرال کے تعلقات قائم کیے، ایک ناچیز قطرہ کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن یہ حضرت تھوڑی ہی دیر میں اپنی اصل کو بھول گئے اور رب قدیر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق کو خدا کہنے لگے، اپنے پروردگار کا حق تو کیا پہچانتے، اس سے منہ موڑ کر اور پیٹھ پھیر کر شیطان کی فوج میں جا شامل ہوئے تاکہ اغوا و اضلال کے مشن میں اس کی مدد کریں اور مخلوق کو گمراہ کرنے میں اس کا ہاتھ میں بٹائیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔
وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، وما او نہیں ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا مگر خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ قل فرما دیں ما اسألکم نہیں مانگتا تم سے علیہ اس پر من کوئی اجر الا مگر من شاء جو چاہے ان يتخذ کہ اختیار کر لے الى ربه اپنے رب تک سبیلا راستہ۔ تو کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راہ، یعنی آپ کا کام خدا تعالیٰ کی وفاداری پر بشارات سنانا اور غداروں کو خراب نتائج و عواقب سے آگاہ کر دینا ہے۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو کچھ نقصان نہیں۔ آپ ان سے کچھ فیس یا مزدوری تھوڑی طلب کر رہے تھے کہ ان کے نہ ماننے سے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ تو ان سے صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو کوئی چاہے خدا کی توفیق پا کر اپنے رب کا راستہ پکڑ لے، اسی کو چاہو فیس کہہ لو یا مزدوری۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ وتوکل اور بھروسہ کر علی الحی پر ہمیشہ زندہ رہنے والے، الذی لا یموت جسے موت نہیں، وسبح اور پاکیزگی بیان کر، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، وکفیٰ بہ اور کافی ہے وہ، بذنوب گناہوں سے، عبادہ اپنے بندے، خبیراً خبر رکھنے والا۔ اور بھروسہ کر اوپر اس زندہ کے جو نہیں مرتا، اور یاد کر اس کی خوبیاں، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔ یعنی آپ تنہا خدا پر بھروسہ کر کے اپنا فرض تبلیغ و دعوت وغیرہ ادا کیے جائیے، کسی کی مخالفت یا موافقت کی پرواہ نہ کریں۔ فانی چیزوں کا کیا سہارا، سہارا تو اسی کا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، کبھی نہ مرے، یعنی اسی پر توکل رکھیے اور اس کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے رہیے، ان مجرموں سے وہ خود نبٹ لے گا۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ الذی اور جس نے خلق پیدا کیا، سماوات آسمان جمع، والارض اور زمین، وما بینہما جو ان دونوں کے درمیان، فی میں 6 ایام 6 دنوں، ثم استوی پھر قائم ہوا، علی العرش عرش پر، الرحمن جو رحم کرنے والا، فاسأل تو پوچھو بھی اس کے متعلق، خبیراً کسی باخبر جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، 6 دن میں پھر قائم ہوا عرش پر، وہ بڑی رحمت والا، سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو۔ اس کا بیان سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ یہ جاہل مشرک اسے کیا جانے، وما قدر اللہ حق قدری، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 91۔ اپنی شعون و کمالات کا پوری طرح جاننے والا تو خدا ہی ہے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، لیکن مخلوق میں سب سے بڑے جاننے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی ذات گرامی میں حق تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دیے۔ خدا تعالیٰ کی شانوں کو کوئی ان سے پوچھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے، اسجدو تم سجدہ کرو، الرحمن رحمان کو، قالوا وہ کہتے ہیں، وما اور کیا ہے، الرحمن رحمان، نسجدو کیا ہم سجدہ کریں، لما تأمرنا جسے تو سجدہ کرنے کو کہے، وزادہم اور اس نے بڑھا دیا ان کا، نفوراً بدکنا، اور جب کہیے ان سے سجدہ کرو رحمان کو، کہیں رحمان کیا ہے، کیا سجدہ کرنے لگیں ہم جس کو تو فرمائے، اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدکنا۔ یعنی یہ جاہل مشرک رحمان کی عظمت شان کو کیا سمجھ سکتے ہیں، جن کو اس نام سے بھی چڑ ہے۔ جب یہ نام سنتے ہیں تو انتہائی جہل یا بے حیائی اور تعنت سے ناواقف بن کر کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے جس کو ہم سے سجدہ کراتا ہے، کیا محض تیرے کہہ دینے سے ایسی بات مان لیں، بس تم نے ایک نام لے دیا اور ہم سجدے میں گر پڑے۔ غرض جس قدر انہیں رحمان کی اطاعت و انقیاد کی طرف توجہ دلائے، اسی قدر زیادہ بدکتے اور بھاگتے ہیں۔